باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحج قریب ہے اور اس مقدس مہینے میں ہم قربانی پیش کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی مقدس یادگار ہے۔ لہٰذا آج انشاءاللہ قربانی کے کچھ احکام، قربانی کے مسائل، اس کی تعریف، قربانی کس پر واجب ہے، اس پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رہے قربانی یہ خالص مالی عبادت ہے۔ حج مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، تو قربانی یہ خالص مالی عبادت ہے۔ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ خاص جانور کو یعنی وہ جانور جو حلال ہوں اور وحشی نہ ہوں۔ بعض جانور حلال ہیں لیکن وحشی ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، بارہ سنگھا ہے، تو یہ حلال تو ہیں لیکن جنگلی جانور ہیں، ان کی قربانی ناجائز ہے۔ خاص دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو شہر میں نماز عید کے بعد سے لے کر تو 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کے ایام ہیں۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں، 10ویں کا دن، 11ویں کا دن اور 12ویں کا دن، 3 دن اور 2 راتیں۔ رات کی قربانی کو فقہاء کرام نے ناپسندیدہ بتایا ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے کیا تو ہو جائے گی۔ اور اگر بعض کوئی ایسی وجوہات ہیں کہ دن میں قربانی کے سبب کوئی انتشار کا ماحول سمجھ میں آتا ہو تو رات کی قربانی پھر بلا کراہت جائز ہوگی۔ میرے عزیزوں، قربانی غنی پر واجب ہے، مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ مسلمان ہو، مالک نصاب ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور آزاد ہو۔ مسلمان، دیگر عبادتیں بھی مسلمان پر ہیں، اس لیے قربانی بھی مسلمان پر واجب ہے۔ مالک نصاب ہو، یہاں نصاب سے مراد وہ نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہے، بلکہ نصاب سے مراد وہ نصاب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، اور صدقہ فطر اور قربانی واجب ہونے کے لیے مال نامی شرط نہیں ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے احکام میں آپ نے اسے سنا ہے، وہی حکم قربانی کے نصاب میں بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے، قربانی اور صدقہ فطر میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں کہ آپ نے ایک مکان رکھنے کی نیت سے خریدا ہے، لیکن آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے،
8-10 سال آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ رکھنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے تو اس بنیاد پر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی اس وقت ہوگا جب بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہو، رکھنے کی نیت سے خریدا ہے تو زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، لیکن وہ آپ کی حاجت سے زائد ہے اور اس بنیاد پر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں تو صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگا۔ تو مال نامی کی اس میں قید نہیں ہے۔ اور مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر کرے گا تو نفل ہوگی اور نفل کی قربانی کا وہ ثواب پائے گا۔ اسی طرح سے غلام پر قربانی واجب نہیں۔ بہرحال آج کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، مزدور ہوتے ہیں، لیبر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن غلام نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام نے غلامی کی زنجیر سے دنیا انسانیت کو الحمدللہ آزاد کرا دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں کہیں غلامی کی جو ہے یہ غلامی کا دور اور غلامی کا معاملہ پایا نہیں جاتا۔ جس طرح سے مرد حضرات پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ جو بھی مالک نصاب ہوگا، مرد مالک نصاب ہے، مرد پر قربانی واجب ہے، عورت مالک نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ نابالغ بچے بچیوں پر قربانی اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر دیں تو بہتر ہے، اجر پائیں گے، لیکن بہرحال حکم یہی ہے کہ واجب نہیں، لیکن عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ایک گھر میں جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اگرچہ جوائنٹ فیملی ہو، چولہا ایک ہے، بزنس ایک ہے، لیکن سب کے اپنے بینک بیلنس بھی رہتے ہیں، اور 52.5 تولہ چاندی کا جو اماؤنٹ ہے وہ 26 سے 27 ہزار روپے کے قریب ہے، تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، اور اس میں سال گزرنے وغیرہ کی بھی قید نہیں ہے۔ قربانی کی تاریخ میں اگر اتنا مال آ گیا، 10ویں کو نہیں، 11ویں کو نہیں، 12ویں کو آ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اگر وہ جانور کا اہتمام مثال کے طور پر 12ویں کو عصر بعد اس کے پاس جو ہے 30,000 روپے اسے حاصل ہوئے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب 1.5-2 گھنٹے میں جانور کا اہتمام نہیں ہو سکا، سورج ڈوب گیا، تو اب ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، تو قربانی جتنے مالک نصاب ہوں گے ایک گھر میں سب پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ابا حضور زندہ ہیں، والدہ محترمہ باحیات ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہو گئی تو گھر کے ذمہ دار وہی ہیں، سب بری ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے مالک نصاب ہیں ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ تو جس طرح سے مرد حضرات مالک نصاب ہیں ان پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اکثر جو زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی، ان کی ملکہ جو ہے وہ عورت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ مالک نصاب ہوتی ہیں، زیادہ تر عورتیں مالک نصاب ہوتی ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک شخص مالک نصاب ہے، اس نے جانور لایا، اب جانور لانے کے بعد وہ جانور مر گیا یا اس نے راہ فرار اختیار کر لی، ڈھونڈنے پہ نہیں ملا، تو جانور تو یہ لا چکا تھا، اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس جانور کے مر جانے یا بھاگ جانے کے بعد کیا اب بھی وہ مالک نصاب ہے؟ اگر اس کا نصاب اب بھی محفوظ ہے تو دوسرے جانور کا اہتمام اس کے ذمے قربانی واجب ہوگی۔
اب فقیر نے جانور خریدا، فقیر وہ جو مالک نصاب نہیں ہے، فقیر نے جانور خریدا تو یاد رکھیں فقیر پر قربانی واجب نہیں، لیکن فقیر نے نذر مانی، منت مانی، تو اب منت پوری ہو گئی تو اب قربانی اس نے اپنے اوپر خود واجب کر لی ہے۔ اسی طرح سے فقیر اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو بھی اس پر قربانی اس جانور کی واجب ہو جائے گی۔ یاد رکھیں امیر، غنی، مالک نصاب وہ اگر جانور خریدے تو خریدنے کے سبب سے اس پر واجب نہیں ہوتی، اس پر شریعت نے پہلے سے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے طور پر واجب قرار دی ہے۔ لیکن فقیر قربانی کی نیت سے خریدے گا یا اس نے نذر مانی تو اب قربانی اس کے ذمے واجب ہو جائے گی۔ امیر نے جانور خریدا اور اس کا جانور بھاگ گیا، اب اس نے حکم یہ کہ مالک نصاب ہو تو دوسرا جانور لو، اس نے دوسرے جانور کا اہتمام کیا، اب وہ پہلا جانور جو بھاگ گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا، اسے کسی طرح مل گیا، تو اب امیر کو، غنی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے، اس کی قربانی صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ پہلا جانور مثال کے طور پر 25,000 کا تھا جو بھاگ گیا، اب دوسرا جانور جو اس نے لیا ہے وہ 20,000 کا ہے، اب وہ دوسرے جانور کو ترجیح دینا چاہتا ہے، اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں 5,000 روپیے اسے صدقہ کرنے ہوں گے، کیونکہ پہلا جانور جو ہے وہ 25 کا ہے، یہ 20,000 کا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ سستا ہے تو 5,000 روپیے اسے صدقہ کرنے ہوں گے، اور اگر پہلے جانور کو ذبح کرتا ہے تو پھر کوئی صدقے کا حکم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ غنی کو یہ اختیار ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن یہی صورتحال فقیر کے ساتھ پیش آئی۔ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی، اب وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اب بچوں نے اصرار کیا، اب بیچارہ باپ ایک جانور کا اور کسی طرح اہتمام کیا قرض وغیرہ لے کر، اب وہ پہلا جانور جو بھاگا تھا وہ بھی آ گیا، تو اب آپ بتائیں دونوں جانور قربانی کی نیت سے خریدے گئے، اس لیے یہاں حکم ہوگا دونوں کی قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ وہ ایسا نہیں جیسے امیر کے لیے حکم تھا، آپ نے سنا ایک رکھ سکتا ہے، وہ رکھ نہیں سکتا ہے، دونوں جانور کی قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے خریدنے کے سبب سے فقیر پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو جب اس نے دونوں جانور جو ہے قربانی کی نیت سے خریدے ہیں تو دونوں جانور کی قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ میرے عزیزوں، قربانی کا وقت ابھی آپ نے سماعت کیا کہ شہر میں قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد شروع ہوگا اور 12ویں کے سورج ڈوبنے تک رہے گا، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ اور دیہات میں قربانی کا وقت، کیونکہ شریعت مطہرہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں دیہات میں جمعہ اور عیدین کا حکم نہیں ہے، تو جہاں جمعہ اور عیدین کا حکم نہیں ہے وہاں 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، اور 12ویں کے غروب تک دیہات میں بھی قربانی کا وقت رہے گا۔ یہ جو فرمایا گیا شہر میں 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوگا، تو نماز عید سے مراد
ایسا نہیں ہے کہ شہر کے جتنی مساجد ہے سب مسجد میں نماز عید ہو جائے یا عیدگاہ میں ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ نماز عید پڑھا ہو۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے، نماز عید الفطر جس طرح سے ہم نے ادا کی ہے، اگر عید الاضحیٰ میں بھی یہی حکومت کی جانب سے قانون رہا تو سارے لوگ اجتماعی طور پہ نہیں پڑھ سکیں گے جماعت کثیرہ کے ساتھ، بڑی جماعت کے اہتمام کے ساتھ۔ چند لوگوں کو ہی میسر رہے گی نماز عید الاضحیٰ، خدا نہ کرے۔ لیکن اگر لاک ڈاؤن رہا تو جیسے عید الفطر میں ہوا ویسے عید الاضحیٰ میں ہوگا، تو کیا وہ قربانی نہیں کریں گے جنہوں نے نماز عید نہیں پڑھی؟ تو یاد رکھیں، قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کے لیے یہ شرط و لازم نہیں ہے کہ نماز عید عید الاضحیٰ کی نماز اس نے پڑھا ہو۔ نہیں پڑھا ہے اور قربانی کر دی گئی، قربانی ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نماز عید کے بعد، تو نماز عید سے مراد یہ ہے کہ شہر کی کسی ایک مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو وہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا، قربانی کا وقت وہاں پایا جا رہا ہے، وہاں قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی شہر کا شہری ہے اور وہ چاہتا ہے مجھے گوشت وغیرہ جلدی حاصل ہو جائے، مہمان آئیں گے ان کی ضیافت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، اور وہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دیا۔ دیہات میں جانور چونکہ وہاں قربانی جلدی ہو جائے گی، 10ویں کو صبح صادق کے بعد ہی ہو جائے گی، اور فجر کے آس پاس یا صبح 8-9 سے پہلے گوشت ہمارے گھر آ جائے گا، تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دیہات کا رہنے والا، اس کی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے، اس کا جانور اگر شہر میں ہے تو 10ویں ذی الحج کو نماز عید کے بعد ہوگی۔ یعنی جس علاقے میں جانور موجود ہے اس علاقے کی بنیاد پر حکم جو ہے وہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر والا اگر دیہات میں جانور بھیج رہا ہے یا اس کا پہلے سے جانور دیہات میں بندھا ہے تو وہ بھی جو ہے شہر کی نماز کے بعد کرے، یا دیہات والا اگر شہر میں ہے تو وہ 10ویں کو صبح صادق کے بعد کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جانور جہاں ہے اس علاقے کی بنیاد پر شریعت کا حکم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں تھیں، قربانی کی تعریف اور اس کے وقت کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہیں اچھی نیت کے ساتھ اپنا واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، جو مستطیع حضرات مالک نصاب ہیں، انہیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔